بیٹا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوگی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ صاف آ رہی ہے بیٹا؟ ذرا مجھے آواز مجھے بتاؤ، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں بیٹا؟ یس، تھینک یو بیٹا، تھینک یو. چلو اچھا لگا. آج ہم لوگوں کا لیکچر نمبر 10 شروع ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو صاف آواز آ رہی ہے نا بیٹا؟ کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے، اگر آپ نے نوٹ کرا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارا چیپٹر نمبر 3 شروع ہو جائے گا. وعلیکم السلام بیٹا، وعلیکم السلام. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ آج ہمارا چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 3 شروع ہو جائے گا، اور پاکستان سیریز کا کلاس انٹرمیڈیٹ کا لیکچر نمبر 10 ہے. اور آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور جو ریگارڈنگ ہوگا آبجیکٹیو ریزولوشن، جو پاکستان ہونے کا مقصد جو ہمیں پتہ چلے گا. اور اسی کے حساب سے جو ہمارے آئین ہوں گے، جو 2 میجر آئین آپ سے پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر، ہم انہیں کو ڈسکس کریں گے، جن میں 1960 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اچھا، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے، ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے، کیونکہ چیپٹر 3 کا یہ کوشچن نمبر 1، 3 اور 4 ہم لوگ آج پڑھیں گے. اچھا، 56 میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں، اور اس کے زیادہ تر جتنے بھی نمایاں خصوصیات ہیں، جو اس کی سیلنٹ فیچرز ہیں، وہ اس کے جتنے بھی میجر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ 1973 میں ہی ملتے ہیں بیٹا. تو اس لیے ہم لوگ 1973 کے آئین کو ہی سب سے زیادہ پوچھتے ہیں. کرنٹلی آئین اس لیے زیادہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آج کا بھی پتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ بات. دوسرا، جو آپ کی ہسٹری ہے، جو آئین، جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کی ہسٹری ہے، وہ اس لیے نہیں پوچھتے، وہ بہت زیادہ لمبی ہے اور اس میں تھوڑا بہت مینپولیٹ بھی ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت کچھ غلط بھی لکھا ہوا ہے. دیٹس وائی آپ زیادہ پوچھتے نہیں، زیادہ تر وہ زیادہ تر علم میں نہیں لاتے. تو جو آپ کے اصل کوشچن جو چیپٹر 3 میں ہوتے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ یہ 3 ہی کوشچن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرارداد مقاصد، ایک ہوتا ہے آئین پاکستان 1962، اور ایک آئین پاکستان ہوتا ہے 1973. یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور آج ہم ان کو ہی ڈسکس کریں گے، اور بہت آسان ٹاپکس ہیں. اگر آپ نے نوٹ کراؤ، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسکرین میں پہلا کوشچن ہے، جو 2004 میں یعنی کہ 2004 میں پوچھا گیا تھا، شارٹ میں 4 لائن کا آنسر تھا اس وقت، کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے 1 منٹ میں کہ آئین کیا ہوتا ہے؟ سمپل طریقے سے، 9 میں تو آپ نے پڑھا ہی ہے بیٹا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آئین کیا ہے؟ واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ سمپل طریقے سے کوئی سمجھا دے مجھے، سمپل طریقے سے کہ بتا دے کہ کیا ہوتا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. رولز، بالکل صحیح کہا بیٹا زنیرا، بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر آپ نے نوٹ کرا رولز اینڈ ریگولیشنز. اچھا، رولز اینڈ ریگولیشن اگر آپ اس کو اپنے ٹرمز میں پوچھیں تو لاز اینڈ پرنسپلس، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ لاز اینڈ پرنسپل جو ہوتے ہیں وہی ہمارے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ کانسٹیٹیوشن مینس کیا ہوتا ہے، آئین کے مطلب کیا ہے، کہ وہ قوانین یا قواعد یا ضوابط جو کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی انسٹیٹیوشن یا ادارے کو ضروری چلانے میں کام آئے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آئین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نیسسری ہوتا ہے بیٹا. جیسے اگر آپ کوچنگ سینٹر، آدم جی کوچنگ سینٹر میں آ رہے ہو، تو یہاں کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، انسٹیٹیوشن کے بھی جیسے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، وہی رولز اینڈ ریگولیشن اگر آپ اٹھا کے پورے ملک میں رکھ دو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہو جاتا ہے. اچھا، پاکستان بنتے وقت بہت زیادہ یہاں پر درپیش مسائل تھے، ہم نے دیکھا بھی تھا، پرابلمس تھیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کرا کہ جو انڈین ایکٹ 1935 تھا اس وقت جو بیٹا چل رہا تھا، اسی میں کچھ چینجنگ کر کے، امینڈمنٹس کر کے، ٹھیک ہے، اس کی اس وقت ضرورت تھی کہ لوگ آ رہے تھے، اگر لوگوں کے پاس قوانین نہ ہو، رولز نہ ہو، لاز نہ ہو، ریگولیشن پرنسپلز نہ ہو، تو ہم لوگ کیا بن جائیں گے؟ سوشل اینیمل، سماجی جانور. تو اس سے اچھا ہے کہ وہی قوانین، کیونکہ درپیش مسائل تھے، تو انہوں نے تھوڑا رد و بدل کر کے، امینڈمنٹس کر کے، انٹرم کانسٹیٹیوشن یعنی کہ عارضی آئین، پہلا عارضی آئین پاکستان کا کون سا تھا؟ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935. یہاں سے MCQ سے پوچھا گیا تو پلیز اچھی طرح یاد رکھنا بیٹا تاکہ آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ ہمارا جو بینگ اس وقت کیا آئین نہیں تھا، تو لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے ہمارے رہنماؤں سے کہ ہمارا مقصد کیا ہے بینگ ایز اے پاکستانی. ہمیں اپنے معنی پتہ ہیں، ہمیں اپنا امپورٹنس، اہمیت پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے پاکستانی ہونے کا. لوگوں نے جواز بنانا شروع کر دیا، بہت بڑا ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا. تو یہاں پر ایک سب سے اہم چیز خان لیاقت علی خان نے فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں ایک اہم چیز لاگو کروائی، دیٹ از نون ایز آبجیکٹیو ریزولوشن، قرارداد مقاصد. اچھا، مقاصد بینگ ایز اے مقصد، آپ کا پرپس ایز اے پاکستانی ہونے کا انہوں نے بتایا. ریزن یہ تھا سمپل کہ ہمیں سب کچھ پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پاکستان کیوں بنایا، کیا ریزن تھا. تو یہ وہ ریزن جو ہم لوگ بول رہے تھے نا کہ قوانین ہوں گے، اسلامی قوانین، تو وہ کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، اور کون کون ان کو لاگو کروائے گا. تو 12 مارچ 1949 میں فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں خان لیاقت علی خان ایز اے فرسٹ پرائم منسٹر انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پروملگیٹ کروایا. اور آج اگر آپ نے نوٹ کرا کہ ہمارے تینوں آئین میں، ایون کہ 1973 کے آئین میں بھی ایز اے پری ایمبل، تمہیدی بیان یا پہلا دستاویزات کے نام پر یہ رکھا گیا ہے، پریلیمنری ڈاکومنٹ.
اب اس کے کیا پوائنٹس ہیں؟ اس کے میجر پوائنٹس اگر آپ دیکھو تو بیٹا بہت ہی آسان ہے. سوورنٹی یعنی کہ خود مختاری پاکستان کے لوگوں کی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ وہ جتنے بھی رولز ہیں ریگولیشن جو ڈیوائن لاز ہیں ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. اسلامک لیجسلیشن ایک اسلامک قانون سازی ہوگی. جب بھی پاکستان میں کوئی بھی آئین بنایا جائے گا تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنایا جائے گا, اور کوئی قوانین اس کے رد و بدل میں اگر قوانین جو بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہوں گے تو اس کو رد یا ختم کر دیا جائے گا. ریپگننٹ یعنی کہ اسلامی تعلیمات سے اگر وہ کہیں نہ کہیں کلیش کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ سمپل سی بات. اسلامک ویلیوز یا اگر ہم دیکھو اسلامک قدر, وہ یاد آ رہا ہوگا آپ کو اسلامی جمہوریت جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس بہت زیادہ کیا ہے, اسی کے حساب سے سب لوگوں کو آزادی ہوگی, اکوالٹی مساوات ہوگا, برداشت ٹالرنس ہوگا, اور سوشل جسٹس. سب سے اہم نفاذ سماجی انصاف ہوگا. کس کے اکارڈنگ؟ اسلام کے اکارڈنگ. یہی وہ ساری باتیں تھی جو آج تک ہم نے رکھنی تھی. کیوں نہیں ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے, ٹھیک ہے بیٹا, کیونکہ آپ لوگ آج کی جنریشن میں تو آپ کو پتا ہے کہ کیوں ہے, ریزن کیا, اس کا ایک ہی ورڈ آتا ہے کرپشن. تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ اس میں جو آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے وہ اسلامی طرز زندگی ہے, جو ہم سے میں بہت زیادہ کلاسوں میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں. انڈیویجول اور کلیکٹیولی, چاہے وہ انفرادیت ہو چاہے وہ اجتماعی ہو, اسی کے لحاظ سے ہم نے اسلام کو, اسلامی تعلیمات جو قرآن اور سنت کے حساب سے ہم نے اسی کو فالو اپ کرنا تھا. اب وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی تھی, یاد آ رہی ہے, وہ نیچے اترتے ہوئے اوپر چڑھتے ہوئے کیا دعا ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں تھی, یہ بیسکس تھی جو ہم نے پکڑ کے رکھنی تھی. پتہ نہیں اب کیوں نہیں ہے, وہ تو آپ بہتر جانتے ہو بیٹا. اچھا, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے بنیادی حقوق چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلمس ہو یا غیر مسلمان ہو, ان کو ایکول اسٹیٹس دیا جائے گا. یعنی کہ ان کو مساواتی تحفظ جو آپ کو ملنا ہے وہ دیا جائے گا, چاہے وہ کوئی سا بھی ریلیجس ہو, سوشل ہو, اکنامیکل ہو یا پولیٹیکل جسٹس ہو. اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ سیاسی, سماجی یا معاشی یا مذہبی ہو, لیکن اس کے حساب سے آپ کا بلیف, فیتھ, ورشپ, ایکسپریشن سب کچھ اکارڈنگ, ایون کہ پبلک مورالٹی کے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں رائٹس دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کرو بنیادی حقوق اسلام کے اکارڈنگ آپ کو سب کچھ تحفظ دیا جائے گا. یہ ایک بات. پلس جو تحفظ آتا ہے, پروٹیکشن جو آتی ہے مائنورٹیز کی, وہ بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مذہبی لحاظ سے جو پریکٹس اور پروفیس کرنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کو یہاں پر رکھتے ہوئے, تو ان کو کھلی آزادی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی پریشرائز کیا جائے گا. اور پاکستان واقعی میں دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر پہلے 3% تھے, پھر 17% ہوئے, اب 15% مائنورٹیز ہیں, لیکن ہیں. اگر آپ نے نوٹ کراؤ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی کہ آزاد عدلیہ ہی ہوگی, اور یہ بالاتر ہوگی ہر اس آرگن سے جو ملک کو یا ریاست کو چلانے میں کام آتے ہیں. آپ کو پتا ہے 3 آرگنز کام آتے ہیں بیٹا, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیٹوس. تو یہ وہ 3 ہوتے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی کون ہوگی؟ جوڈیشری. قوانین کو لاگو کرواتے وقت چاہے وہ اسلامی شریعت کے ہوں یا کوئی بھی قوانین جو آپ کے اسلام کے لحاظ سے ہوں گے, ان کا کام ہوگا. تو یہ بڑی آسان سی بات تھی. لیکن یہی ساری جب انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن دیا خانقاہ علی خان نے, تو وہ دورے پہ گئے تھے کہاں؟ امریکہ میں. جب وہ واپس آئے, انہوں نے آ کے راول پنڈی میں جب اسپیچ کی 1951 میں, مکہ یاد آ رہا ہے نا, مکہ چوک شاید یاد ہو آپ لوگوں کو, تو اسی دوران ان کو قتل کر دیا گیا 1951 میں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج ریزولوشن کرا دے مقاصد ہمارے تینوں آئین میں ایز اے پریمبل ڈاکومنٹ, یعنی کہ تمیدی بیان, بھلے سب چینج ہو جائے لیکن یہ چینج نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ ہی رہے گا, اور اس قوانین کو ہمیشہ لاگو کروانا ہے پاکستان میں. اب آپ سمجھ گئے ہوگے. تو اس کے بعد اگر آپ نوٹ کرو تو ہمارا پہلا آئین بنتا ہے 1956 میں, یعنی کہ 7 سال 6 مہینے کے بعد پہلا آئین بنتا ہے 1956 کا, لیکن وہ نظر ہو جاتا ہے ایبروگیٹ, یعنی ختم ہو جاتا ہے. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے بیٹا؟ دیکھو بیٹا, اس کے ہم سارے جو بیسک جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ 1973 میں ہی پڑھیں گے, جو بھٹو نے رکھ دیے تھے. اب وہ کیا ہوں گے ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ نے دیکھا تو اس کا نقصان کیا تھا, اس آئین کا نقصان کیا تھا؟ پہلا کہ وہ بیوروکریٹس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا. بیوروکریٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو ہم 7 چیپٹر میں پورا ڈسکس بھی کریں گے, لیکن صنعت کار جو اس وقت تھے پاکستان میں, وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے اس آئین سے, پہلا. دوسرا کہ اسلام کے اکارڈنگ پورا نہیں بنا ہوا تھا. اسلام کے یعنی کہ جو تحفظات تھے وہ ملنے چاہیے تھے, لیکن وہ نہیں ہو رہے تھے کہیں نہ کہیں. اور تیسرا انڈائریکٹ الیکشن کا کانسیپٹ, یعنی کہ پارلیمنٹ جب بھی آئے گی لوگوں کے جواز سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر منتخب ہونے تھے, لیکن زیادہ تر کس کے اختیار میں چلے گئے؟ پریزیڈنٹ کے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر 56 کا کانسٹیٹیوشن نہیں چل پایا. اب لوگوں میں انتشار کھڑا ہو گیا, جھگڑا کرنا شروع ہو گیا, سول وار کا آہستہ آہستہ کہیں کانسیپٹ آیا, تو وہاں پر کون آ گئی؟ آرمی. اب جب آرمی آئی تو وہ اپنے ساتھ
दूसरा आइन लेकर आई जो बनाएंगे हम लोग अभी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1962, इसका जो रद्दअमल शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ? मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा से। अब इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा इंतशार बढ़ सकता है तो इन्होंने मार्शल लगा दिया। फर्स्ट मार्शल लॉ लगा 7 अक्टूबर 1958 को। ठीक है बेटा, ये पहला मार्शल लॉ था। तो पहला मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ के मतलब आपको पता है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी रियासत के इंस्टीट्यूशन से इदारे हैं, उसमें होती नीचे सिविलियन है लेकिन जो ऊपर के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीओओ जितने भी होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जो चला रहे होते हैं, वो ज्यादातर अगर नोट करा हो तो वो यही होते हैं कि सबसे अहम बात कि चलाने वाले कौन हो जाते हैं? कमांडर आपके जो आ जाते हैं वो आर्मी के आ जाते हैं। अब आर्मी के आगे बैठ गए तो उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक है ना, पाकिस्तान के बेटा, वो कौन थे? जनरल मोहम्मद अय्यूब खान साहब। इनका आप देख रहे हो कि कायदे आजम से थोड़ा बहुत दिमाग मैच कर रहा है, तो यही चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पहले बने। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जो उसको देख रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। लगाने वाले इस्कंदर मिर्जा थे, लेकिन चलाने वाले कौन थे? अय्यूब खान साहब। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। प्लस क्योंकि अब इनके दरमियान में कोई था नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, सब अबॉलिश हो चुका था, खत्म हो चुका था, तो प्रेसिडेंट भी कौन बन गए? जनरल मोहम्मद अय्यूब खान। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। तो फरवरी 1960 में इन्होंने 10 मेंबर्स की कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन कायम किया, एक ड्राफ्ट बनाया, और उसमें जो हेड पहले बनाए गए वो कौन बनाए गए? शहाबुद्दीन साहब। अच्छा, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, तो उनको पता था कि कवानीन कैसे लागू करवाने, कैसे बनाने। तो मई 6 1961 में इन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया, और उसी कमेटी के जो दोबारा हेड बना दिए गए वो कौन बना दिए गए? मंजूर कादिर साहब। ये भी लॉयर थे, लेकिन उस वक्त एज एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इनको पता था कि जब लोग बाहर से आएंगे तो उनको भी हमारे ही कवानीन फॉलो करने, तो उन्होंने यही चीज रखी। अब ये चीज रखी तो आपने अगर नोट करो बेटा कि मंजूर कादिर साहब जैसे ही मोहम्मद अय्यूब खान का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो उनके दरमियान में कोई था नहीं, रेटिफाइड करना था नहीं, कोई चेंजिंग ला नहीं सकता था, प्रेसिडेंट एक ही थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जून 8 1962 को ये अमल में आ गया। किसी ने कोई रेटिफिकेशन नहीं निकाली, कुछ नहीं, क्योंकि मोहम्मद अय्यूब खान ने इसको पब्लिसाइज कर दिया था, अवाम में दे दिया था कि देखो मैंने ये आइन बना दिया है। तो ये आइन उसूलन किसने बनाया? आर्मी चीफ ने। तो ये आइन डेमोक्रेटिक नहीं था, ये क्या था? प्रेसिडेंशियल आइन। क्या मतलब? कि सदर ने बनाया है। तो सदर ने बनाया तो इट मीन ये जो ये कहेंगे वही सारे लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा। अब उसकी नुमाया खसूसियात क्या थी बेटा? देखो याद रखना कि पहली बात तो ये होगा सिंपल ही कि आप लिख सकते हो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी आइन था, इसके 234 आर्टिकल्स थे और 12 चैप्टर्स थे, बहुत आसान था। प्रियम्बल अगर आपने नोट करो, तहमीदी बयान जो आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपको पता है कि 1949 का ये तीनों में रखा गया, तो आप ये भी लिख सकते हो। अब ये पहला आइन था पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो सदारती आइन था, सदर ने अप्रूव किया था। आपको पता है ये रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इस्तवारी आइन था। क्यों था? क्योंकि अगर आपको पता हो कि ये प्रेसिडेंट के बगैर कोई चेंजिंग नहीं आ सकती थी, को वो साइन नहीं करेंगे तो कोई भी आइन में रद्दबदल नहीं किया जा सकता। और इन्होंने चूज किए थे कितने मेंबर्स, जिसको हम बोलते हैं ना बीडी मेंबर्स, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर, वो है ना बुनियादी जमहूरी मेंबरान को इन्होंने सिलेक्ट किया था, जिसमें 40,000 ईस्ट पाकिस्तान के लिए, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान के लिए मुंसलिक किए थे विदाउट एनी इलेक्शन। तो सदर ही उनको चूज कर रहा है। और नेशनल असेंबली एक ही ऐवान था, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली था, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं, तो वही लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था क्योंकि वफाक में प्रेसिडेंट जो है वो पूरे सूबों को अख्तियार दे रहे हैं, तो ये फेडरल आइन हो गया नेशनल असेंबली के हिसाब से। अब इसके जो इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो रहे हैं बिलवास्ता जमहूरियत। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जितने भी जो चूज किए हैं, जो उन्होंने बीडी मेंबर्स चूज किए हैं खुद ही प्रेसिडेंट ने, अब वही आगे चल के वोट कास्ट में किसको चूज करेंगे जब इलेक्शन होंगे? तो ऑब्वियसली किसको चूज करेंगे? ऑटोमेटिक उसी प्रेसिडेंट को, अपनी सीट बचाएंगे और वो उनकी सीट बचाएगा। तो ये एक सिंपल सी बात थी कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। अब हमारे लिहाज से ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा खतरनाक है इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है ना बेटा, जमहूरी आइन नहीं है, लोगों के लिए नहीं बना हुआ। लेकिन इस्लामी अगर देखी जाए दफात प्रोविजंस, तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे इकदाम थे। पहला, इस्लामी जमहूर पाकिस्तान नाम रखा गया, बहुत आसान सी बात थी। जमहूरियत है तो तो इस्लामी जमहूर पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, प्लस ये पहला था। दूसरा जो हटाया भी गया था लेकिन वापस से रख दिया गया था, दूसरा इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी। अगर आपने नोट करा कि ये वो काउंसिल थी कि जहां पर इस्लामी तर्ज जो थी काउंसिल, उसके हिसाब से ये था कि कहीं ना कहीं
جتنے بھی اختیارات ہیں اسلامی قوانین کے، اگر اس کے اگینسٹ کوئی قوانین بنتے ہیں پاکستان میں تو یہ کونسل بیچ میں عمل دخل کر دے گی، بلکہ گورنر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو جو اگر قوانین لے کر آئے گا تو اس کے اگینسٹ. مسلمان کی ڈیفینیشن یہیں پر آ گئی تھی بیٹا، یہ بھی اچھی طرح نا، مسلمان کی میجر ڈیفینیشن یہیں پر دے دی گئی تھی. پلس سب سے اہم بات جو یہاں پر آتی ہے کہ جو رولز رکھے گئے تھے کس کے ساتھ، نیشنل لینگویج کے ساتھ، یعنی کہ جو ایسٹ پاکستان کے لیے تھی وہ تھی بنگالی اور ویسٹ پاکستان کے لیے اردو، لیکن اصل جو زبان رکھی گئی ان دونوں کے ساتھ میچیبل لازمی وہ کون سی، عربک رکھی گئی، اور جو آفیشیل زبان تھی وہ انگلش ہی تھی. تو کامن سینس کی بات ہے، وہ تو انگلش ہی تھی، تو جو انگلش تھی تو یہی وہ ریزن تھا. تو اب اگر ہم نے نوٹ کرا ہو تو یہ کہیں نہ کہیں اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عربک بیٹا آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب اینڈ میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، زنیرہ، ایمان، سب کے میں دیکھ رہا ہوں، تو میں سب کے سوالوں کے جواب اینڈ میں ضرور دوں گا یہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اسلامک پروویژنز آ گئیں، جب اسلامک پروویژنز آ گئیں تو کہیں نہ کہیں اب یہ تحفظات بننا شروع ہو گئے، لوگوں کے دماغ میں آنا شروع ہو گئے کہ یہ آئین جو ہے یہ ایک مین شو ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، پریزیڈنٹ اور پلس آرمی چیف، ایک ہی کے اختیارات. اب یہاں لوگوں میں تھوڑا بہت تناسب اور انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ وہی ہوتا ہے نا دماغ خراب ہونا، کہ کہیں نہ کہیں یہ پورے اختیارات لوگوں کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھے ہوئے اور وہی گھما پھرا کے کون آئیں گے واپس سے، پریزیڈنٹ یہی آئیں گے. تو یہاں پر تھوڑا ایک اختلاف کھڑا ہوا، اور جو ڈیموکریٹک پارٹیز تھیں انہوں نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی، جس کو اس وقت کے لحاظ سے PNA بولتے ہیں، پاکستان نیشنل الائنس. لیکن وہ پاکستان نیشنل الائنس اصل میں بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، وہ ہم لوگ ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑا بہت. لیکن اگر ہم نے نوٹ کرا ہو کہ یہ پورا کانسیپٹ تھا جو کہیں نہ کہیں چلنا شروع ہوا. اب یہ کہیں کرنا شروع ہوا تو لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا میجر ایونٹ پاکستان میں آیا تھا ہمارے درمیان، وہ کیا تھا، فال آف ایسٹ پاکستان. اگر میں یہ سمجھاؤں گا نا بیٹا مشرق پاکستان کیوں بنا، تو پھر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کو آرام سے سمجھ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ 1962 میں آ گیا تھا. ریزن یہ تھا کہ 65 کی وار، انڈو پاک 1965 کی وار ایوب خان نے جیتی، اور اس کے فوراً بعد الیکشن ہوئے تو اس میں فاطمہ جناح بھی کھڑی ہوئی تھی. اب وہ ایک بہت بڑا قصہ ہے، وہ آپ کی بک میں نہیں ہے، میں آپ کو ایک شارٹ طریقے سمجھاتا ہوں کہ یہ آئین 62 کا آئین بیچ میں آ گیا کیونکہ وہ انڈائریکٹ الیکشنز، فیڈرل کانسٹیٹیوشن، BD ممبرز اب وہی چوز ہو رہے ہیں، وہی الیکشن ہو رہے ہیں، واپس سے پریزیڈنٹ کون بن گئے، جنرل محمد ایوب خان. اب یہاں لوگوں کو یہ لگنا شروع ہوا کہ کہیں نہ کہیں اب یہ واپس سے پریزیڈنٹ نہ بن جائے تیسری دفعہ بھی، تو لوگوں نے یہ اب انتشار دیکھ لیا کہ کہیں نہ کہیں ان کو ہٹایا جائے. تو ان کے خلاف مہم شروع ہوئی تو اس وقت کے آرمی چیف جو تھے جنرل محمد یحییٰ خان، ان کو یہ تاثر پیدا کیا گیا ان کے درمیان میں کہ یہ ون مین شو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے پولیٹیکل رائٹس اور سیکورٹیز جو ہیں، جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں وہ سارے ختم کیے جا رہے ہیں لوگوں کے، سیولینز کے، جو لوگ ہمیں اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر واپس سے لا کے بٹھاتے ہیں. اور قانون سازی بھی کس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی بندے کے ہاتھ میں. تو یہ وہ ریزن بنے. تو جنرل محمد یحییٰ خان نے ایوب خان سے ریزگنیشن لیا، انہوں نے خود ہی دے دیا تھا ویسے تو، کب، 25 مارچ 1959 یعنی کہ 1969 کو دے دیا. اور اب یہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مزید کوئی بگاڑنا ہو جائے تو انہوں نے دوسرا مارشل لاء بھی لگا دیا. اب پہلا مارشل لاء 58 میں لگا، دوسرا 69 میں لگا تھا، یہ سب کو پتا ہے بیٹا. اور یہ اب تک لگا ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے. ریزن کیونکہ اگر یہ سینٹرل پولیٹیشن گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب الیکشن کیسے ہوں گے. تو وہ الیکشن کے دوران لوگوں کے دماغوں میں یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں فوج دوبارہ نہ جائے جیسے ایوب خان کے دور میں وہ 10 سال امپوز رہی. اب یہ ایک ریزن تھا. تو اسٹیٹ ایمرجنسی پر آ گئی، اور ہمارے جو اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو 62 کے حساب سے تو بیوروکریٹس کو سب سے زیادہ تحفظ دے رہا تھا کیا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو کیا ہوتا ہے اب یہاں پر یہی تھا کہ بیوروکریٹس، ہم لوگ یہ پورا چیپٹر سائن میں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن اگر ہم نے نوٹ کرا کہ وہ لوگ ہیں، سمپل طریقے سمجھا رہا ہوں، کہ جو لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ میں کام آتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے ہم پورا ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایوب خان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ وہی نا بیوروکریٹس جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اگر آپ نے نوٹ کرا BD ممبرس، تو یہ وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ریئیکشن آ رہا تھا لوگوں کی طرف سے. اب لوگوں کی طرف سے آیا تو ہمارے مائنڈ سیٹ ہو گئے. مائنڈ سیٹ میں کیا ہوا کہ جو مسلم لیگ کی لیڈرز تھے اس وقت جو کام کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں لہ گئے، جیسے قائد اعظم خان لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، یہ بہت ایک تناسب تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح. تو یہ وہ کانسیپٹ تھا کہ اب مسلم لیگ کے ویسے لیڈرز، ویسے لوگ موجود نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں اب لوگوں کا جو معیار ہے، جو کانسیپٹ تھا پاکستان آئیڈیالوجی کا، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں جوڑنے کے حساب سے دو پارٹیاں بڑی مشہور تھیں، ایک عوامی لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے.
لیکن وہی ایک معیار آتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ایسٹ پاکستان کو سب سے زیادہ دھچکا اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ ویسٹ پاکستان کے پاس 4 صوبے تھے اور ریسورسز زیادہ تھے بنسبت ایسٹ پاکستان کے حساب سے. ایسٹ پاکستان کے حساب سے اکنامیکل ویلیوز اسام کے ساتھ جو انڈیا کا صوبہ بن چکا تھا وہ کہیں نہ کہیں تجارت میں آ رہا تھا کس کے؟ بنگال کے, یعنی کہ اس وقت ایسٹ پاکستان کے حساب سے. اور کیونکہ جغرافیکلی اور اکنامیکلی لحاظ سے ایسٹ پاکستان بہت دور تھا اور ایک ہی صوبہ تھا, تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اب زیادہ سفر کریں گے بنسبت ایسٹ پاکستان سے, نہیں ویسٹ پاکستان سے, سوری ویسٹ پاکستان سے زیادہ کریں گے. تو یہاں پہ ہندوز ڈومیننٹ ہونا شروع ہو گئے ایسٹ پاکستان میں. آپ کو پتا ہے بیٹا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ارلی پرابلمس بہت زیادہ تھیں, ٹھیک ہے نا بیٹا. ہاں ایسٹ پاکستان مسلمانوں کے پاس ہی تھا, مگر دیکھو بیٹا میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ اکنامک سفرنگ, کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے 1600 کلومیٹر کا, تو انڈیا کہیں نہ کہیں ہمیں روک رہا ہے. اب وہ روک رہا ہے, وہ کیوں روک رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. اس کے ساتھ تھے ایک بگ پاورز اس وقت بھی, رشیا, امریکہ, جب یہ بھی آئے گا ابھی آپ کے سامنے آئے گا بیٹا. تو یہ وہ سارے ایسے تھے کہ جہاں پر نہیں چاہ رہے تھے. جب نہیں جا رہے ہیں تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب بنگالیوں کے درمیان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو پڑھائی اور تعلیم کا نصاب جو تھا, میں نے آپ کو ارلی پرابلمس میں بتایا تھا بیٹا کہ ہجرت کے دوران لوگ بہت زیادہ جو بیچارے بہت ہی کم تعلیمی یافتہ تھے وہ, اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوز کی صنعتیں بہت زیادہ تھیں وہاں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ بنگال ہو چاہے وہ کہاں ہو آسام کے علاقے. تو یہ وہ ایسا بن رہا تھا کہ جہاں پہ جو قومی یکجہتی کا کانسیپٹ تھا پاکستان کا, نیشنلزم کا, وہ ختم ہونا شروع ہوا اور ان میں بغاوت شروع ہوئی. اب بغاوت شروع ہوئی تو اس میں شیخ مجیب الرحمان جو اس وقت کے عوامی نیشنل پارٹی کے ہیڈ تھے ایسٹ پاکستان میں, تو اس کے درمیان ان کے درمیان یہ بڑے تحفظات چلنا شروع ہوئے. اب پیپلز پارٹی یہاں پر ہے ویسٹ پاکستان میں جو ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی تھی. اب یہ دو پارٹیوں کے درمیان بہت زیادہ کلیش اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کو یہ لگنا شروع ہوا کہ کہیں نہ کہیں ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کے ساتھ پورا ایکوالٹی بیس کام نہیں کر پا رہا ہے. تو اسی وقت یہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی 6 پوائنٹس, یہ بہت بڑے گہرے پوائنٹس تھے جو آپ کی بک میں زیادہ مینشن نہیں کیے ہوئے بیٹا, میں آپ کو صرف ایک لیز بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا مینشن کیا ہوا ہے, تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اندرا گاندھی نے جب وہاں پہ وزٹ کیا تو شیخ مجیب الرحمان کا پورا مائنڈ چینج ہو گیا, اور یہ جرنلسٹ بھی تھے. تو انہوں نے اسی دوران ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ جب تک کہ ہم لوگ معاشی جو بدحالی ہے کس میں, اکنامیکلی ٹور ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں, اس وقت سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم ویسٹ پاکستان کی غلامی سے نہ نکل آئیں. کیونکہ آرمی کا کانسیپٹ آ رہا تھا تو ان کے دماغوں میں یہ تھا, اور بعد میں ان کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا تھا ایز اے ہائی ٹریزنر. بہت زیادہ جب ان کی انتقال ہوا ان کو پھانسی بھی دی گئی, تو ایک الگ ہی کانسیپٹ تھا. لیکن کیا کریں بیٹا, یہ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے تھا بیکاز آف گورنمنٹ اتھارٹی سیٹس کے لیے, کیونکہ الیکشن شروع کروانے تھے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھٹو اور رحمان کے درمیان بہت زیادہ ڈفرینس پیدا ہوا ہے اس وقت کہ جب الیکشن ہوئے. جب الیکشن ہوئے تو سینٹرل لیجسلیٹو کی کمیٹی کے حساب سے, فیڈریشن کے حساب سے عوامی لیگ جیت گئی, اور پروونسز یعنی کہ پروویژنل اسمبلیز کے لحاظ سے پیپلز پارٹی جیت گئی. اس وقت یہ پیپلز پارٹی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی بیٹا, جسٹ پیپلز پارٹی تھی. تو اب یہاں پر دونوں جب بیٹھک ہوئی, انوائٹ کیا ڈھاکہ کے مقام پر, تو وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو کو یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم لوگ پوری کی پوری فیڈریشن عوامی لیگ بنائیں گی. بیٹا ریکنسیلیٹ کر کے آپ بنا سکتے تھے, اس وقت ایسے حالات تھے کہ جہاں پر ہم لوگ یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے, اور شیخ مجیب الرحمان نے پہلے ہی 6 پوائنٹ دے دیے تھے. تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں بغاوت کا کانسیپٹ آ رہا تھا, ریبیلین کا. تو بھٹو اٹھ کر آ گئے, بھٹو واپس آئے, تو یہاں پر ایک بہت ہی بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان. یہ ہماری کتابیں بیان کرتی ہیں, لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ, ہم خود بھی دماغ لڑا کے سوچ سکتے تھے کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں مفاہمت کر کے ابھی فی الحال اس معاملے کو ٹھنڈا کریں, لیکن نہیں ہو پا رہا. تو کہیں نہ کہیں سازش. اب وہ کس کی سازش تھی؟ وہ ایک سمپل بگ پاور جو اس وقت تھی, اور بگ پاورز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اکنامک ٹور ڈاؤن بنگال میں بہت ہی مزید آ گیا جب ویسٹ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. اب وہ کیسے کہ ویسٹ بنگال جو اس وقت کا کس کا تھا, ہمارے حساب سے جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ آسام تھا جو انڈیا کے پاس تھا. انہوں نے ان کے ساتھ تجارت کاری شروع کر دی اندرا گاندھی کی وجہ سے, وہ اور مزید وہاں پہ آ گئے. اور پھر جب دیکھا گیا کہ ہندو لیڈرز جو اس وقت اپنے ٹیچرز بنا کر, وہی جو چل رہا تھا اس وقت نظام, تو انہوں نے باقاعدہ مسلمز کے درمیان ایک بہت بڑا تناسب کھڑا کر دیا ٹیچنگ کے حساب سے. اب دیکھو بیٹا, ٹیچر چاہے تو بگاڑتا بھی ہے سدھارتا بھی ہے. تو ایک سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں, تو اب آپ کے پاس جب ہندو ٹیچرز آئیں گے تو وہ جو پاکستان کا کانسیپٹ, پاکستان کا کانسیپٹ, اس کے اوپر کہیں نہ کہیں باتیں شروع ہو جائیں گی, اور بنگالی نیشنلزم کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا, اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کانسیپٹ جو تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا.
تو وہ ختم ٹینش کا مطلب سمجھ لو کہ ٹینش جو میں لکھا ہوا وہ ختم کیا گیا, وہ دماغوں کے ساتھ کھیلا گیا. جب دماغوں کے ساتھ کھیلا گیا تو کہیں نہ کہیں ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ کا اب زوال آ رہا ہے. ویسٹ پاکستان کو یہ پتا چلنا شروع ہو چکا تھا. تو اب مزید سپورٹ کیا کس نے؟ بگ پاورز نے. اس وقت امریکہ اور رشیا نے باقاعدہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا, ہمیں اس وقت کی احساس ہو گیا تھا کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو پامال کیا گیا, یعنی کہ پھر پانی روک دیا گیا, ایسٹ بنگال کا سب سے زیادہ پانی روکا, پلس پھر ویسٹ پاکستان کا بھی تھوڑا پانی, تو یہاں پر ہم لوگ کو احساس ہوا. اور اس میں ٹیکنیکل سپورٹ آیا کس کی طرف سے؟ اسرائیل کی طرف سے. اب یہ پورا اسرائیل کا کانسیپٹ ہم لوگ چیپٹر 7 میں پڑھیں گے. یہ اصول دنیا کے لحاظ سے نجائز اولاد ہے, لیکن ہم وہ پورا ڈسکس کریں گے. ہم لوگ آگے چل کے ضرور ڈسکس کریں گے, وہ ہمیں پتہ چلے گا. تو اس وقت اسرائیل نے امریکہ کو اور رشیا کو سپورٹ کرا. امریکہ اور رشیا نے انڈیا کو سپورٹ کرا, ہیوی آرمری دی, سب کچھ دیا. تو ہمیں احساس ہوا کہ جنگ ہوگی کہیں نہ کہیں. وہ جنگ کہاں ہونی تھی, یا ایسٹ یا ویسٹ میں. تو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ ایشو کیا ایسٹ کو. کیوں؟ کیونکہ جب یمن اور سعودی عربیہ نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو امریکہ نے بیچ میں آڑے آ گیا. جب آڑے آ گیا, ریجیکشن کر دی, تو پھر حملہ ہوا ایسٹ پہ. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر وہاں پر ڈسٹینس زیادہ, ریسورسز کم, صوبے کم, ایک قوم بنگالی ویسی کے خلاف. تو اس وقت آرمی جو اس وقت تھی 6 لاکھ, اس پہ اٹیک ہوا. اٹیک ہونے کے بعد اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ یہ بہت زیادہ اہم بات تھی کہ ہاں کہ کہیں نہ کہیں جب کانسیپٹ آیا تو اٹیک ہوا تو 6 لاکھ پرزنرز جو اس وقت آرمی کے تھے ان کو قید کیا گیا. 60,000 باقاعدہ آرمی کے لوگوں کو ختم کیا گیا, کیونکہ اس وقت ایک گروپ بنا دیا تھا وہی ہندو ٹیچرز نے حساب سے, وہی بغاوت کا. تو مختی بہانی گروپ تھا جو وہ انڈیا کی آرمی کے ساتھ مل کر پاکستان کی آرمی کو ڈیفیٹ کر رہے تھے. اور جب 60,000 پاکستانی افواجوں کو جب قتل کیا گیا, اور یہ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ تھا کہ اسلام مسلمانوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے, تو یہ بڑی بات تھی. تو یہی وہ ریزن تھا کہ جو بہت زیادہ افسوس دہ تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ ہوا, اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا کہ ان کے سر قلم کر کے باقاعدہ اسپین کی طرف فٹ بال کھیلا گیا. اب یہ ایک عجیب ہی تھا, لیکن یہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایسٹ پاکستان دسمبر 3 میں, یعنی کہ 3 دسمبر 1971 میں یہ ایک اٹیک ہوا. اور اٹیک ہونے کے بعد آپ 16 دسمبر 1971 میں باقاعدہ سائن بھی تھی, ورلڈ بینک بھی آیا تھا, دونوں کے درمیان سائن بھی. پرزنرز آزاد ہوئے تھے, 2 لاکھ واپس آ گئے تھے, ویسٹ پاکستان میں لائے گئے, اور بہت بہت آپ کو پتا ملٹری جنتا ہوئی. اور اسی دن ایسٹ پاکستان کو ایز اے ویسٹ کے ساتھ ہٹا کر بنگلہ دیش بنا دیا گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ریڈ سن کا جو کانسیپٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ رائزنگ سن کہلاتا ہے, تو اسلام کا اب وہ انہوں نے اپنا ایک بنا دیا جھنڈا. تو ایک بہت ہی تھا وہ, مفتی بہانی کا بھی یہ جھنڈا ایسے ہی تھا. تو آپ نے اگر نوٹ کرو کہ ہم لوگ بیٹھ کر یہ کام کر سکتے تھے, لیکن ہمارا جو اصل بازو تھا دایاں وہ گیا. اب وہ گیا تو اب آپ کو پتا ہے اب ویسٹ پاکستان میں انتشار بڑھنا شروع ہوا. تو اس وقت کہیں نہ کہیں بس آئین نہیں تھا, مارشل لا لگا ہوا تھا, اب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے, ڈیسیجن میں نہیں آئے تھے, لیکن اتنا پتا تھا کہ پروویژن اسمبلی میں کون جیت چکی تھی؟ پیپلز پارٹی. تو یحییٰ خان نے اپنے اختیارات ختم کر کے کس کو اختیار دے دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو, اور اس نے پھر آئین بنانے کی کوشش کی. اب وہ آئین اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ سب سے اہم 16 دسمبر کو جب یہ ایونٹ ہوا تو وہ پیپلز پارٹی بن گئی پاکستان پیپلز پارٹی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ الیکشن جیتا, انہوں نے فرسٹ اسپیچ کی تو لوگوں کا ماننا ہے کہ 13 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شرکت میں ہیں. اب اسی بھٹو نے اعلان کیا ہے میں غریبوں کو ریفارمز کروں گا. باقاعدہ 22 اس وقت جو کیپٹلسٹ تھے بڑے بڑے پاکستان میں, جن کی وجہ سے انتشار بہت بڑا بڑھ گیا تھا, بیوروکریٹس جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے 7 چیپٹر میں بیٹا. تو آپ نے اگر نوٹ کرو کہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے, اور وہی پریزیڈنٹ شپ جو یحییٰ خان کے پاس تھی وہ کس کے پاس چلی گئی؟ بھٹو کے پاس. اب بھٹو کے پاس گئی تو وہ اب بن گئے پہلے سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, کیونکہ اب تک الیکشن کا وہ حل نہیں نکلا تھا, کوئی پارلیمنٹ نہیں بنی, کچھ نہیں بنی. تو یحییٰ خان نے ان کو اختیار دے دیا. اب اختیار دے دیے تو 7 اپریل 1972 دیکھو میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ آیا. تو یہاں پہ کیا اٹھ گیا؟ مارشل لا اٹھ گیا, نیشنل اسمبلی بن گئی, مارشل لا اٹھ گیا. اب مارشل لا اٹھا تو ظاہر سی بات ہے اب کنٹری میں جب یہ آئی تو یہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے کون؟ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو بھٹو صاحب بن گئے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 25 رکنی انہوں نے کمیٹی بنائی, وہی کمیشن کانسٹیٹیوشن بنایا, کمیٹی بنائی. پھر اگر میں نوٹ کراؤ 2 فروری 1973 کو انہوں نے ریزرو رکھا, ڈرافٹ رکھا, اور نیشنل اسمبلی میں جب یہ اپوائنٹڈ ہوئے تو پھر ان کے حساب سے اب ظاہر بات ہے آئین کو بنانے کے بعد ریٹیفائڈ کرنے کے بعد عمل کروانے کے بعد 12 اپریل 1973 کو ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے اپروو کروایا, اور پھر ان کو اختیار چھوڑنا تھا
کس کا؟ پریزیڈنٹ کا. اب انہی کی پارٹی جیتی ہوئی تھی تو یہ کیا بن گئے؟ پرائم منسٹر بن گئے. اب گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے ہی 12 اگست 1973 کو باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں اپروو کروا کے 14 اگست 1973 1973 کو اس کو عمل کروا دیا پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بن گئی سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں تو کیونکہ اب پاکستان کو یہ لیڈ کر رہی تھی تو انہوں نے اپنا نام بھی رکھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی. پہلے یہ صرف پیپلز پارٹی تھی کیونکہ ایکس فورن منسٹر جو تھے وہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اور یہ ہارورڈ کا بیٹا دیکھو یاد رکھنا, اگر میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا تھوڑا بہت بھی, اگر کوئی ذہانت میں اگر پوچھتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد کوئی اگر سیاستدان آیا ہے تھوڑا بہت بھی, تو وہ بھٹو ہی تھا, ذوالفقار علی بھٹو نظر میں تھا تھوڑا. ورنہ تو اگر دیکھا جائے محمد خان جنیجو بھی آئے, بہت سارے لوگ آئے, لیکن جو دماغ ذہانت جس کی زیادہ تیز تھی میرے حساب سے وہ یہ تھا. تو اب وہی بات ہوتی ہے کیوں تھی, کس لیے تھی, کیونکہ آج تک زندہ یہی ہے, تو وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے لوگ کیوں ہے, تو یہ وہ ریزن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کام تھوڑے بہت اچھے کیے تھے, نیشنل ریفارمز لے کر آ گیا تھا, بہت ساری پرائیویٹ انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا تھا اس نے. تو یہ اس کا ایک تھا کردار تھا. کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف آئین. اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ 1973 کا آئین پورا ڈیموکریٹک آئین تھا, یہ فرسٹ ڈیموکریٹک آئین ہے پاکستان کا, جمہوری آئین. تو ہم نے اگر نوٹ کراؤ کہ اس میں پہلا جو ہم نے اگر دیکھا ہو آبجیکٹو ریزولوشن پہلا ہی ہے, مقاصد ہی ہے آلمائٹی اللہ. اچھا, پیپلز ریپرزینٹیٹیوز یعنی کہ عوامی نمائندوں کو یہ اختیار ہوگا, پاورز ہوں گی کہ وہ ہمیشہ جو عمل کروائیں گے وہ قرآن اور سنت کے احکامات کو ہی یہاں پر عمل درآمد کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات تھی پہلا. دوسرا اگر آپ نے نوٹ کرو یہ تحریری آئین ہے. تحریری آئین کا مطلب سمجھو 280 آرٹیکلز ہیں, 12 سیکشن اور 6 جوڈیشل ریکارڈز ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے, یہ فیڈریشن کا نام ہے, وفاق ہے اس کے اندر. آپ نے اگر نوٹ کرو کہ ہاں سارے ملک میں چاروں صوبوں کے حساب سے آپ کے آئین کو رد و بدل اور عمل درآمد کروایا جائے گا, لیکن 2 ایسے علاقے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں فاٹا اور پاٹا. یہ اب تک ہیں, یہ شروع سے ہی آ رہا ہے چلتا ہوا تنازع. اس کو ہم آدھا ڈسکس کریں گے بیٹا کہاں پر, یعنی کہ صحیح طریقے سے ڈسکس کریں گے چیپٹر 7 میں. تو اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ فاٹا اور پاٹا یعنی کہ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز اور پاٹا پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز. ٹھیک ہے نا. اب یہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کا علاقہ آتا ہے جہاں پہ سرداروں کی آپ کی رٹ جو ہے حکومت کی ہے, نوٹ جو کرتے ہیں وہ حکومت والے کرتے ہیں, لیکن جو عمل درآمد قوانین کو کرواتے ہیں وہ کون کرواتے ہیں؟ وہاں کے سردار. ریزن یہ ہے کہ بیٹا یہ ایک بہت بڑا قصہ ہے جو گریجویشن ماسٹر میں سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی بک میں تھوڑا سا مینشن تھا تو میں نے آپ کو مینشن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. پلس سب سے اہم بات یہاں پر جو آتی ہے سیمی ریگڈ کانسٹیٹیوشن, نیم سخت. اچھا دیکھو بیٹا کانسٹیٹیوشن کے 2 اقسام ہوتی ہیں, کائنڈس ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فلیکسیبل اور ایک ہوتا ہے ریگڈ. ریگڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس اور فلیکسیبل مطلب ہوتا ہے لچکدار. اچھا ٹھوس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی تو چاہیے ہی ہوتی ہے کسی بھی آپ کے ہاؤس کی کہ لوگ اس کو ووٹ کریں, لیکن ریگڈ میں پریزیڈنٹ کے سائن ہونا لازمی ہے, لازمی ہوں گے تبھی اس قوانین میں جو بہت زیادہ انتشار بڑھا رہا ہے, ڈسپیوٹس بڑھا رہا ہے, تو اس کو ختم کیا جاتا ہے, رد کیا جاتا ہے, اس کی جگہ دوسرا آئین آ جاتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فلیکسیبل یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر 2/3 میجورٹی آئین کو لوگوں کو رد و بدل کر سکتی ہے, اس میں اتنا لازمی پریزیڈنٹ کے سائن درکار نہیں ہوتے. جبکہ یہ سیمی ریگڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کو ملا کر 2/3 میجورٹی کے لوگ اپروو کریں اس آئین میں رد و بدل, اور پلس پریزیڈنٹ بھی سائن کرے گا, تب جا کر اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا, ورنہ رد و بدل نہیں کیا جائے گا. سمپل سی بات. تو اب یہ سیمی ریگڈ ہو گیا. تو اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ آفیشیل لینگویج, نیشنل لینگویج جو کری گئی, قومی زبان, وہ کون سی تھی؟ اردو, کہ ویسٹ پاکستان سے اردو رکھی گئی, اور آفیشیل انگلش رکھی گئی. لیکن اگر آپ نے نوٹ کرو کہ آفیشیل لینگویج انگلش بھی صرف 15 سال کی رکھی گئی, اب نہیں ہے. اب بہت زیادہ گورنمنٹ کے اداروں میں کیا چل رہی ہے؟ اردو ہی چل رہی ہے. لیکن آپ کی بک چینج نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں بیٹا, تو اردو آ گئی ہے. اگر آپ نے نوٹ کرو کہ سپریم کورٹ جو آپ کا ہے وہ آزاد ہوگا, آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ, پریویلیجز دی جائیں گی ججز کو, ہینڈسم سیلری دی جائے گی, بہت کچھ دیا جائے گا. ایگزیکٹو, اچھا یہ بالا تر ہوگی, ہمیشہ ایگزیکٹو سے بالا تر ہوگی, کبھی پریشرائز میں کام نہیں کرے گی, کوئی فیئر, کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ ایک سمپل سا کانسیپٹ تھا جو ہم لوگ نے 62 میں بھی دیکھا. تو آپ نے اگر نوٹ کرو, اور ہمارے آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ہے. اصل بات تو یہی ہے, آبجیکٹو ریزولوشن میں تو بات وہی ہو گئی. اچھا آپ نے اگر نوٹ کرو کہ سپرمیسی بالا تر رہے گا ہمیشہ, اگر اس کے خلاف, اس اسلامی قوانین اور اس آئین کے خلاف کوئی بھی جائے گا تو وہ ہائی ٹریزن یا پروسیکیوٹڈ, یعنی کہ بگوڑا, ایک آسان لفظوں میں بگوڑا کہلایا گیا
کیونکہ ہمارے ملک میں بیٹا ڈبل سٹیزنشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سنگل سٹیزنشپ کانسیپٹ ہے اب. کیونکہ اگر ایک ہی پاکستانی ہوگا تو وہی گورنمنٹ کے اداروں میں کام کر سکتا ہے, کوئی باہر کا بندہ اگر باہر کی سٹیزنشپ رکھ سکتا ہے تو وہ نہیں ہے. لیکن آپ کے ملک میں یہ اب ہو رہا ہے, ریزن بیکاز آف کرپشن. آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے ہی پتا ہے. تو یہ وہ ریزن ہے کہ جب تک کہ ہم لوگ نہیں سدھریں گے تو ہمارے قوانین کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سمپل سی بات ہے. اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے نا, اب پارلیمنٹری مجلس شورا, ٹھیک ہے نا, اب ایک ہوتا ہے صدارتی, ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر نیشنل اسمبلی میں لوگ 5 سال کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں, ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں. ہیڈ آف دا کنٹری یعنی کہ بانی ریاست جو ہے وہ صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, اور بانی حکومت کون ہے, وزیر اعظم. پریزیڈنٹ جو بنے گا وہ پروویژن اسمبلی سے بنے گا, جبکہ جو نیشنل اسمبلی اور پروویژن اسمبلی اب جا کر پرائم منسٹر کو بناتی ہے, وزیر اعظم کو. اور زیادہ اختیارات کس کے پاس ہیں, پرائم منسٹر کے پاس ہے بنسبت پریزیڈنٹ کے. ٹھیک ہے بیٹا, تو ہمیشہ یاد رکھنا آج کے دور میں امینڈمنٹس آ چکی ہیں 1973 میں, سب سے زیادہ اختیارات کس کے پاس ہیں, پرائم منسٹر کے پاس ہے, جو ہم چیپٹر 7 میں ڈسکس کریں گے فیڈریشن کے اوپر. ٹھیک ہے, پلس اس میں 2 ایوان ہیں, ایک ہے نیشنل اسمبلی اور دوسری کون سی ہے, سینٹ. ایک لوور ہاؤس ہے, ایک اپر ہاؤس ہے. لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی ہے اور اپر ہاؤس یعنی کہ بالا تر ایوان اور ایک نچلی ایوان. بالا تر ایوان سینٹ ہے, نچلی ایوان قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی کے ٹوٹل ممبران کتنے ہوتے ہیں, 342, جبکہ سینٹ کے کتنے ہوتے ہیں, 104. اچھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 342 میں سے 272 مرد حضرات ہیں, باقی جو 70 ہیں سیٹس وہ مائنورٹیز یعنی کہ نان مسلمس اور پلس وومنس کو رکھی گئی. اور پاکستان پہلا ملک ہے جس میں وومنس کو بھی پارلیمنٹ میں دیکھا تھا, اسلامی ملک, پہلا اسلامی ملک ہے. تو آپ کو پتا چل ہوگا, آپ یہ پتا ہوگا پہلی اسلامی خاتون جو وزیر اعظم بنی ہے وہ پاکستان کی بنی تھی, بینظیر بھٹو. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا, مجلس شورا کے ٹوٹل ممبرانس, اور اگر ہم نے اگر نوٹ کراؤ پورے پارلیمنٹ کے ٹوٹل ممبرز آتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں, 446. اب انہی کے حساب سے 2/3 میجورٹی یعنی کہ 298 اگر اپروو کریں گے تو تبھی جا کے اس میں آئین میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کیا جا سکتا ہے, امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, ورنہ تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. پریزیڈنٹ کی سائن ہونا لازمی ہے, اور 298 جب تک کہ نہیں بولیں گے تو کوئی چینج نہیں آئے گا. جبکہ سینٹ کے نمائندے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کتنے سال کے لیے ہوتے ہیں, 6 سال کے لیے, اور 5 سال کے لیے کس کے لیے اٹیک ہوتے ہیں. اب یہ 1 سال کیا جاتا ہے, ایکٹنگ گورنمنٹ, جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو وہی سینیٹرز کیا بن جاتے ہیں, ایکٹنگ گورنمنٹ. تو بہت سارا ایک ہوتا ہے, تو یہ ہے. تو اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو, تو فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق. اچھا, شہریوں کو ہر لحاظ سے ہر چیز میں بنیادی حقوق, چاہے پروویژن اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا عام لوگ ہوں, ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے, ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے. اب جب میں تو نیگیگیٹس کا مطلب نظر انداز, تو یہاں پہ نظر نہیں ہٹایا نہیں جائے گا. فنڈامنٹل رائٹ سب کو ملیں گے, ہر شہری کو پاکستان کے, ٹھیک ہے, بنیادی حقوق سب ملیں گے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی دفعات, یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہوگا تو سمپل سی بات ہے کہ اسلامی موڈ آف لائف ہوگا. آپ نے اگر یہ بھی نوٹ کرا کہ مسلمان کی پوری ڈیفینیشن اس میں رکھ دی گئی, ٹھیک ہے نا, کہ مسلمان کون ہے, کہ جو توحید ایک اللہ پہ یقین ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھتا ہو. اسی حساب سے جو ایڈوائزری کونسل تھی, اسلامک ایڈوائزری کونسل, اس کا نام سے تبدیل کر کے کیا رکھ دیا گیا, اسلامی نظریاتی کونسل. اس کا کام وہی ہے کہ اگر کوئی شریعت یا قرآن یا سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی قوانین بنائے جائیں گے پاکستان میں تو یہ کونسل اسے روک دے گی. پلس اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو کمپلسری کرا گیا بیکاز آف فال آف ایسٹ پاکستان. عربک کا کانسیپٹ تھا تو پاکستان اسٹڈیز کو لازمی قرار دیا گیا. باقاعدہ بنیادی حقوق جو نان مسلمس کے تھے ان کو ضرور ملیں گے. ریلیشنز جو ہم نے قائم کرنے تھے, یعنی کہ تعلقات جو ہم نے سب سے پہلے اور مضبوط قائم کرنے, وہ کس سے کرنے, مسلمان ممالکوں سے. اور نو انٹرسٹ ریٹ, اگر آپ نے نوٹ کرا, نو انٹرسٹ کا مطلب سود لعنت ہے, جنگ ہے. تو اب سود کے کانسیپٹ میں اگر دیکھا جائے تو آج پاکستان میں اگر نوٹ کرو بیٹا تو اس لیے زیادہ سود ہے دنیا کے حساب سے 17.5% ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ قرضہ, سود اس وقت لگتا ہے جب قرضہ لیتے ہو آپ یا انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرتے ہو نان مسلمس کنٹریز کے ساتھ, تو وہ تو ہوگا. تو سود کا نصاب پاکستان میں سے زیادہ ہے بیکاز آف ڈیٹس. اب ڈیٹس ہیں تو قرضے ہیں تو بھگت دو, تو یہ وجہ ہے. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ یہ ہے باقاعدہ ایک میجر کانسیپٹ آتا ہے جو ہم نے نوٹ کرا, زکوٰۃ, وقف اور مسجد کا. یہ سارے حلال ہیں لیکن اس وقت زکوٰۃ بیت المال وہ یتیموں, غریبوں اور مسکینوں کو جائے گا, چیریٹیبل کانسیپٹ ہے. وقف جو آپ کو پتا ہے ایگریکلچر میں سے آتا ہے, جو نان مسلمس کرتے ہیں اس کا ٹیکس جو ہمیں ملے گا وہ بھی ہم یتیموں, غریبوں اور مسکینوں میں دے دیں گے بیت المال کا. مسجد حلال ہوگی تو پھر ہی وہ مسجد یعنی کہ بالکل صحیح طریقے سے ریٹیفائڈ لیگلائزڈ ہوگی, تو تب جا کے آپ اس کے اوپر مسجد بنا سکتے ہو لینڈ پہ, ورنہ تو مسجد آپ قائم نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ایسی باتیں تھیں جو
رکھی گئی بھٹو کی طرف سے. اب آپ سمجھ رہے ہو کہ بھٹو نے کتنا زبردست یہ آئین دیا تھا. اب اس میں بھی امینڈمنٹس آ چکی ہیں, 23 امینڈمنٹس آ چکی ہیں. وہ اس لیے آئی ہیں کہ بیٹا کرپٹڈ, ہم لوگ کرپٹڈ ہو گئے. ابھی آپ کا سوال تو آئے گا ہی میرے پاس کہ کیوں چینج ہوا, تو وہ ریزن یہ تھا کہ ہاں یہی بات تھی. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ ہاں کہیں نہ کہیں کانسیپٹ جو آج ہمارے آئین میں دکھتا ہے بیٹا, وہ ہم لوگ اس کو اپنائے ہیں. ریزن لوگ بھول گئے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ آئین کیا ہے. تو اس لیے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے اور یہی آپ سے زیادہ تر پوچھا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکو. عمل اس وقت آئے گا جب نالج ہوگی, جب نالج ہی نہیں ہوگی تو پتہ ہی نہیں ہوگا, غلط اور صحیح کا فرق ہی نہیں پتا. تو یہ وہ ریزن ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہاں پہ ہمارا آج چیپٹر 3 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 5 سوال ہیں, اس میں سے 3 سوال ہمیشہ آتے ہیں, وہی آپ کو میں پڑھاؤں گا. اور آپ کے اب جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب دینے کا وقت آ گیا. 5 منٹ ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. میں آج چیٹ روم بھی ذرا کھول لیں, دیکھ لیں. ہاں یہ آ گیا بھائی. ہاں اچھا بھائی, تھرڈ ریزن کیا ہے 1946 کانسٹیٹیوشن ریجیکشن کا؟ بیٹا تھرڈ ریزن میں نے زنیرا آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھرڈ ریزن سب سے اہم تھا انڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن, انڈائریکٹ ریلیشنز کا سب سے اہم تھا کہ اس میں جو الیکشنز ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں ہو رہے تھے, باہر سے کوئی ہو ہی نہیں رہا تھا. تو وہ ڈائریکٹ ووٹ کا سسٹم ہو نہیں رہا تھا. ووٹ کا سسٹم نہیں ہو رہا تھا, یہ آپ کا ریجیکشن ہی تھا. آئین جو بنایا گیا وہ پارلیمنٹ میں بنایا گیا, بیوروکریٹس کی طرف سے بنایا گیا, تو یہ ریزن تھا. اچھا بھٹو کہاں پہ تھے, ایسٹ میں یا ویسٹ میں؟ بیٹا ویسٹ میں تھے. پیپلز پارٹی ویسٹ میں تھی, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان پیپلز پارٹی 1972 میں انہوں نے اپنا نام چینج کر کے کیا کر دیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کر دیا. صرف پہلے پیپلز پارٹی تھی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی. اچھا سر ایوب خان واز بیٹر یا وازنٹ ہی؟ نہیں بیٹا, ایوب خان صحیح تھے, صرف صحیح تھے, بیٹر نہیں تھے, بہترین نہیں تھے, صحیح تھے. میں یہ کہوں گا کیونکہ سارے اختیارات نے پاس رکھ لیے, یہ غلط کیا. اگر شاید عوام کو دے دیتے, تھوڑا سویلینس کو دے دیتے تو کامیاب ہوتے. جیسے مشرف نے یہی کیا تھا. اچھا سر یہ لاجک سمجھ نہیں آتی, وائی احمدی کالڈ نان مسلمس؟ بیٹا وہ اس لیے کیونکہ غلام احمد قادیانی وہ نہیں ہیں, وہ ہمارے آخری رسول نہیں ہیں. آخری رسول ہمیشہ 1400 سال پہلے آ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اوپر انہی کا ایمان ہے, انہی پر رکھتے ہیں, مسلمان وہی ہے, ٹھیک ہے نا. بھلے وہ کوئی بھی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, اسماعیلی ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری رسول مانیں گے. اور ایک اللہ جو آخری, ایک ہی کانسیپٹ ہے ایک اللہ کا, اسی پہ یقین کریں گے تو وہ مسلمان ہوگا. ایسا سر اب تک کسی نے نیا کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنایا؟ بیٹا وہ اس لیے نہیں بنایا 1973 کے بعد کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. یہی ایک آئین ہے جو سب سے بہترین بنا ہوا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ چینج کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر مارشل لا لگتا ہے. اگر مارشل لگے گا تو پھر کہیں سوچیں گے آئین بنانے کا, لیکن مارشل لگے گا ہی نہیں, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ کی تو پوسٹ ہائی ہوتی ہے, یہ لاجک سمجھ نہیں آتی. بیٹا دیکھو پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہائی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ, پرائم منسٹر کے حساب سے, لیکن ہمارا پریزیڈنٹ کرتا گیا ہے. ڈاکٹر عارف الوی دکھ رہے ہیں پورے ٹی وی میں کہیں؟ سوچو اب ذرا سوچو وہ کتنے کام کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں. تو لاجک یہ یس سر صحیح کہا, دیکھا نا. تو ہاں بیٹا یہ بات ہے نا. اچھا سر ماشاء اللہ کیوں لگتا ہے اور اس کے لگانے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ بیٹا کوئی تبدیلی نہیں آتی. جہاں ملک بگڑ رہا ہوتا ہے تب ماشاء اللہ لگتا ہے, ڈیفینس سسٹم وہاں پہ آ جاتا ہے. لوگ غلط اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب کرپشن وغیرہ جب بڑھ جاتی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب سیاسی نمائندوں کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. گھر میں اگر بھائی بہنوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ابا جی جو ہوتے ہیں نا, ابا جی ویسے دونوں میں بات چیت کرواتے ہیں بھائی بہنوں کے درمیان. تو بھائی بہنوں کو خود ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے گھر میں. ہری بات سمجھ, سمپل طریقے سمجھا رہا ہوں تو آپ سمجھ گے. مارشل لاء کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ بہت زیادہ نا بہت زیادہ انتشار بڑھ جائے, سول وار کا کانسیپٹ آ جائے, لوگوں کے درمیان میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ جائیں, تو پھر مارشل لگتا ہے, ورنہ اس سے پہلے مارشل لاء نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. تبدیلی آتی ہے سر فورن سے بزنس کم ہو جاتا ہے. نہیں تبدیلی نہیں آتی بیٹا, تبدیلی تو فورن سے آتی ہی نہیں ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. اچھا مارشل کی میننگ کیا ہے؟ مارشل مینز بیٹا آرمی, فوج, ٹھیک ہے نا, اقرا فوج. اچھا ہم نے جو اب تک پڑھا اس میں صرف پاکستان آیا, یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہاں سے آیا تھا؟ بیٹا اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس لیے تھا کہ بیکاز آف آبجیکٹو ریزولوشن. اسلامک کا مطلب ہی یہی ہے, ہم نے اسلامی قوانین پہ چلنا ہے, اسلامی طرز زندگی پہ چلنا ہے. اب اسلامی طرز زندگی پہ چلیں گے تو کہے گا پاکستان. آئی بات سمجھ, یہ ہمارا مقصد ہے, اسلامک ہونا ہمارا مقصد ہے. ماشاء اللہ لگانے پر کیا مطلب بیٹا؟ ایمان بیٹا کیا مطلب؟ تبدیلی آتی ہے سر فورن سے بزنس سے کم ہو جاتا ہے ماشاء اللہ لگنے پر. ہاں بیٹا
हाँ ईमान बेटा मैं समझ गया आपकी बात, हाँ मार्शल लगने पर यही होता है, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन उसूलन हम लोग नहीं सोचते, ज़्यादातर नहीं सोचते, ये वजह है। तो हाँ हो जाता है, क्योंकि मार्शल लॉ से ये होता है ना बेटा कि एक बंदे के पास सारे रूल्स होते हैं, अवाम के पास नहीं होते, तो अवाम फिर क्या करे, जो कहेगा डिक्टेटर वो करना पड़ेगा। अच्छा डिक्टेटर का मतलब भी आमरियत होता है, आमरियत का मतलब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना बेटा, तो आमरियत का मतलब भी यही होता है, आमरियत, ठीक है ना, सही है सर। व्हाट इज NRO? अच्छा बेटा नॉन रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, NRO का मतलब होता है नॉन रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, हाँ यही होता है। अगर आपने अगर नोट करो, नॉन नेशनल नहीं बेटा, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस नहीं है, नॉन रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। रिकंसिलिएशन का मतलब मफामत कर लो, जिन्होंने जितना बड़ा गलत किया है वो खत्म करके मफामत कर लो। नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस नहीं है, नेशनल का मतलब यहाँ पर ये गलत ले लिया गया है कि हम लोग नेशनल लिख देते हैं, लेकिन नेशनल होता नहीं बेटा, ये नॉन होता है। अब मैं किसी के साथ भी मफामत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो बालातर ना हो जाए, अपने सारे करप्शन या जितने भी चोरियां की हैं वो खत्म ना हो जाए। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है, वो NRO जो मांग रहे हैं ना, जो इमरान खान बार बार बोल रहा है, NRO का मतलब ये है। वेस्ट में भी मुसलमान थे, यस बेटा, वेस्ट में हम बैठे हुए, वेस्ट पाकिस्तान में तो हम बैठे हुए ईमान बेटा, हम वेस्ट पाकिस्तान तो है, मगरबी पाकिस्तान हम लोग हैं, ईस्ट पाकिस्तान था बंगाल, मशरकी पाकिस्तान। अच्छा सर मैंने इसलिए पूछा, आजकल ये बहुत चल रहा है, हाँ बेटा जोया मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये ऐसी सियासी बातें आप अभी नहीं समझोगे, अब इंटर में हो ना, जब आप मास्टर्स कर लोगे ना फिर ये बातें आपको आराम से समझ में आएंगी, NRO क्या होता है, LFO क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त समझ में आएंगी। अभी अभी आप ये पूछोगे भी तो मैं आपको समझाने ही पूछूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका बहुत बहुत पेचीदगी हैं बहुत ज़्यादा, वो मसला हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ इसको इंजॉयमेंट के लिए देखो बस ये कहूंगा। सर ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए की क्लास नहीं है, नहीं बेटा, मोहम्मद खलील अशरफ साहब ये अभी नहीं है, बीच में कूद गया। अच्छा भाई बेटा 1 मिनट और है, किसी को कोई सवाल करना है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं अल्लाह हाफिज कर लूँ। अगर किसी को, अच्छा बेटा आपका MCQ इस पेपर आएगा चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आएगा, MCQ इसका टेस्ट होगा, उसी में से आपका जो बनेगा सब्जेक्टिव बनेगा बेटा, क्योंकि बहुत हार्ड चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 में से अभी ले लूँ, लेकिन बाद में जो टेस्ट होगा वो आपका चैप्टर 1, 2 और 3 में से होगा, एक साथ 3 चैप्टर होंगे, तो प्लीज अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। सही है, सबको मैं बता रहा हूँ तो आपको भी बता रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल चैप्टर 1 से आएगा, बाकी जो आपका टेस्ट होगा वो 1, 2 और 3 से होगा, तो कोशिश करो कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत टाइम है अभी भी, आराम से करना शुरू कर दो। अभी जो आपका टेस्ट है वो चैप्टर 1 से सिर्फ, ठीक है। कोई सवाल? 20 सेकंड रह गए, कोई सवाल? ओके सर क्लियर, थैंक यू बेटा जोया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल है बेटा, किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लो, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई और सवाल है? किसी का कोई सवाल है बेटा तो पूछ लें प्लीज, 10 सेकंड और 10 सेकंड्स मोर। ओ सर थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा अभी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको सिर्फ एक सवाल नहीं करवाया है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्टिव में तो वही आएगा ना, नो आपने क्वेश्चन, हाँ बेटा वही बताया कह बेटा, हाँ वही क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 24 वो इसी में से आएगा, और 10 ईयर्स से आएगा और 19 सवालों में से आएगा, ठीक है। MCQs भी इसी में से हैं, 10 ईयर्स से हैं, तो आप कोशिश कर लो वही पढ़ लो, ठीक है। अच्छा चैप्टर 3 में बेटा मैं सिर्फ 56 नहीं करवाया और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं करवाया, क्योंकि ये दोनों सवाल आपसे पूछते नहीं हम, क्योंकि थोड़ी मैनिपुलेशन है, थोड़ी गलत भी है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपके जो चैप्टर 3 के बाकायदा 3 क्वेश्चन है, 62 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और 73 काइंड, ये अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है बेटा। शुक्रिया बेटा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, ठीक है बेटा।